اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنی سورہ الممتحنہ کی جو پہلا رکوع تھا اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس الفاظ اور معنی دیکھتی ہوں میں۔ پہلا ورڈ ہے جی تلقونا۔ تلقونا تم ڈالتے ہو، تم پیغام رسانی کرتے ہو یا تم پیغام بھیجتے ہو۔ دوسرا ورڈ ہے جی تسرونا، تم چھپاتے ہو، تسرونا تم مخفی رکھتے ہو، تسرونا تم خفیہ رکھتے ہو۔ این یسکفوکم، اگر وہ تم پر غالب آ جائیں، اگر وہ تمہیں قابو میں پا لیں، اگر وہ تم پر قابو پا لیں، یا اگر وہ تم پر غالب آ جائیں، یا اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ، یعنی مومنوں کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ۔ براء، بیزار، لا تعلق، الگ، یا کسی سے بھی جو بالکل جو الگ ہو جانا، براء۔ یرجو، وہ امید رکھتا ہے، وہ یقین رکھتا ہے، وہ بھروسہ رکھتا ہے۔ سوال و جواب ہے جی۔ پہلے سوال ہے قرآن حکیم کی ان آیات کی روشنی میں اہل ایمان کا اسلام دشمن کافروں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ یعنی ان پہلی 6 آیات جو ہم نے پہلا رکوع جو ہم نے پڑھا اس میں مسلمانوں کو یعنی مومنوں کو، صحابہ کو کیا تلقین فرمائی گئی تھی کہ ان کو کس طرح کا جو ہے رویہ رکھنا چاہیے۔ مومنوں کو حکم دیا گیا کہ وہ کفار کے ساتھ نہ دوستی رکھیں، ان کے ساتھ نہ ہی انہیں اپنے جو ہمراز بنائیں۔ کچھ مسلمانوں کے جو رشتہ دار تھے وہ مسلمان ابھی تک مکہ مکرمہ میں جو ہے وہ قیام پذیر تھے، وہ ہجرت نہ کر سکے تھے، اور ان کے لیے یہ جو مہاجر رشتہ دار مسلمان تھے، جو یعنی کہ جو ان کے جو مہاجر رشتہ دار تھے وہ مسلمانوں کا جو کوئی بھی راز جو ہے وہ کفار مکہ کو بتلا دیتے تھے، تاکہ جو ہے ان کفار کے وہ جو کفار ہے وہ ان کے ممنون ہو جائیں، اور ان کے خاندان پر یا ان کے رشتہ داروں پر کوئی بھی ظلم و ستم نہ کیا جائے، ان کو کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ سے جو ہے وہ یہ غلطی گستاخی ہوئی تھی، اور ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اقرار بھی کیا تھا اور وجہ بھی بتائی تھی کہ انہوں نے کس وجہ سے یہ کام کیا، اور اس لیے مسلمانوں پر یہ حکم نازل ہوا اور اسی وقت یہ آیات نازل ہوئی۔ دوسرا سوال ہے جی اس سبق میں دشمنان حق کی کن باتوں کے سبب انہیں دوست اور رازداں بنانے سے منع کیا گیا ہے؟ یعنی کہ وہ کون سی وجوہات تھی کہ دشمنان حق کو جو ہے ان کو اپنی جو ہے وہ رازوں سے جو ہے وہ دور رکھنے کے لیے کہا تھا؟ اہل ایمان جو تھے یہاں پہ جو ہے وہ جواب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کہا گیا تھا، ترجمہ یہ تھا کہ اہل ایمان تم ان کفار کو دوستی کا پیغام دیتے ہو اور انہیں رازدار بناتے ہو، جبکہ تمہارے پاس جو حق آیا ہے یہ اس کا انکار کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمہیں تمہارے گھروں یعنی شہر مکہ سے اس لیے انہوں نے نکالا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن کو تم اتنا اپنا سمجھ رہے ہو، یا جن پہ تم ایمان لانے کی کوشش کر رہے ہو، یا جن پہ تم ایمان ان دا سینس کہ ان پر تم یقین کر رہے ہو کہ انہیں تم اپنا رازدان بنا رہے ہو، وہ تو تمہارے دشمن ہیں، پکے ایسے دشمن ہیں کہ جنہوں نے تمہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے گھروں سے یعنی مکہ مکرمہ سے جو وہ ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا، اور یہ تو ایسے دشمن ہیں کہ اگر تم ان کے ہاتھ لگ جاؤ تو یہ تمہیں ایذا پہنچا کر مار دیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ ان کے ساتھ رشتے ناطے اور تعلق کا لحاظ نہیں رکھتے، اور ان کی خواہشات مطلب کہ وہ ان کو اس طرح سے تکلیف پہنچاتے کہ وہ کبھی بھی یہ نہ سوچتے کہ انہوں نے کبھی ہم پر جو ہے وہ احسان کیا تھا، اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے مسلمان جو ہے وہ کفر پر واپس لوٹ آئے، اور ان پر جو ہے وہ جب بھی غلبہ پانے کی وہ کوشش کرتے، یہ ان کو مطلب ان کا اس طرح کا رویہ ہوتا تھا کہ انہوں نے اس لیے بھی ان کو نکالا تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے، اور کہتے تھے کہ مطلب جو اللہ تعالیٰ کو مان گئے تھے ان کو جو ہے وہ تکلیف پہنچانے کے لیے جو وہ کوششیں کرتے رہتے تھے، اور جو مسلمان تھے وہ ان سے دوستی کرنے کی کوششوں میں رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ایسے ہیں کہ انہوں نے اس لیے تمہیں نکالا کہ تم جس اللہ پر ایمان لائے ہو، انہوں نے تمہیں جس رب کو تم رب مانے ہو، یہ کفار تم پر اس لیے جو ہے وہ غلبہ پانا چاہتے ہیں کہ کبھی تمہارے ساتھ جو ہے وہ بھلائی سے پیش نہیں آئیں گے، بلکہ تمہارے ساتھ چال چلیں گے اور تمہیں واپس جو ہے وہ کفار کی طرف جو ہے وہ لوٹانے کی کوشش کریں گے۔ نیکسٹ سوال ہے جی جب اہل کفر مسلمانوں پر غلبہ پا لیتے تھے تو ان کا اہل ایمان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ پہلے جو سوال تھا کہ وہ ان کو کیوں جو ہے ان سے دور رکھنے کی، کہ وہ مسلمان جو ان سے دوستی کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ان سے دوستی کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ تو تم پہ جو ہے وہ غالب آ جائیں گے، جبکہ انہوں نے تمہیں اس لیے جو ہے وہ یہ تمہارے اس لیے دشمن ہے کیونکہ تم نے جس اللہ کو جو ہے مانا یہ ان کے منکر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ تم پہ غلبہ پا لیں تو وہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ تو وہ ایسا سلوک کریں گے کہ وہ مسلمانوں کو ایذا پہنچا کر، تکلیف پہنچا کر جو ان کو مارنے کی کوشش کریں گے، اور ان کو پل پل جو ہے مارنے کی کوشش کریں گے، ان کو ایذا اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور ان کے ساتھ کبھی بھی رشتے ناطے اور تعلق کا جو وہ لحاظ نہیں رکھیں گے، بلکہ ان کی یہ خواہش ہوگی کہ کبھی بھی اگر مسلمان جو ہے وہ ان کے ہاتھ لگ جائیں اور وہ ان پہ غالب آ جائیں تو وہ ان کو کفر کی طرف واپس لوٹا لائیں۔
لاسٹ سوال ہے جی کہ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کس اسوہ حسنہ کی پیروی کا جو حکم دیا گیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بت پرستش تھی، بت پرستش کرتی تھی اور بتوں کی پوجا کرتی تھی، اور کسی ایک کو جو وہ خدا تسلیم نہیں کرتی تھی، خدا واحد لا شریک کو جو وہ تسلیم نہیں کرتی تھی، بلکہ انہوں نے ہزاروں بت بنائے تھے اور وہ کبھی بھی کسی بھی کی بھی پوجا کرنے لگتے تھے، کبھی سورج چاند کی اور کبھی مٹی کے پتلوں کی. تو ابراہیم علیہ السلام جو اس بات سے بڑے عاجز آ گئے اور انہوں نے ان کے سارے بت بھی تباہ کر دیے اور کہا کہ میں اور میرے جو رفقا ہیں یعنی کہ ان کے جو ساتھی تھے ان سب نے اس بات کا اعلان کیا کہ اپنی قوم سے کہا کہ میں تم سے اور تمہارے ان بتوں سے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سب سے جو عاجز آ چکا ہوں، اور آج سے میرے اور تمہارے درمیان کھلی دشمنی رہے گی. حال بتاؤ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ میں آپ کے لیے بخشش کی یا توبہ کی جو ہے وہ مغفرت کی جو ہے وہ دعا کرتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا، باقی میرا کچھ اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر وہ چاہے تو وہ آپ کو بخش بھی دے، لیکن میں اس سے صرف جو ہے وہ دعا کر سکتا ہوں، اس سے جو آپ کے لیے صرف مانگ سکتا ہوں، باقی آپ کا معاملہ میں خدا پر چھوڑتا ہوں. اگر آپ کے پاس اب بھی اور اس وقت تک ہمارا تعلق نہیں رہے گا جب تک آپ ایک اللہ واحد لا شریک خدا پر جو ہے وہ بھروسہ کر کے اس پر ایمان نہیں لائیں گے. یہاں تک ہمارے جو ہے وہ سوال کمپلیٹ ہوئے. اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی بات آپ کو پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ سیکشن میں انشاءاللہ ہم لوگ اپنا راست جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.